سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ امپلائرز اور لیبر کے حقوق کی حفاظت کے لیے صاحب سمو امیر کے فیصلوں کا ملک کے اقتصادی حلقوں میں وسیع تر خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور لیبر کی بین الاقوامی تنظیم نے قطر کے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ اب سے چند گھنٹوں بعد ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ کی گئی پابندیوں میں نرمی کا چوتھا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ قطر نے سوڈان میں امن سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے اور پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ سوڈان کی وحدت اور بالادستی کی تائید و حمایت کرتا ہے، اور اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کے قیام کے بعد پہلی کمرشل فلائٹ سعودی فضاؤں سے ہوتے ہوئے ابوظبی پہنچ گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ملائیشیا کے بادشاہ سلطان عبداللہ رعایت الدین مصطفیٰ باللہ شاہ، جمہوریہ کرغزستان کے صدر سورون بائی جین بیکوف اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کی صدر محترمہ باولا مائی ویکسی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ملائیشیا کے بادشاہ، جمہوریہ کرغزستان کے صدر اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوباگو کی صدر کے نام یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے ملائیشیا کے وزیر اعظم جناب محی الدین یاسین، جمہوریہ کرغزستان کے وزیر اعظم جناب کوبٹ بیک بورونوف اور جمہوریہ ٹرینیڈاڈ و ٹوبیگو کی وزیر اعظم جناب کیتھ کرسٹوفر براؤلی کے نام مبارکباد کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ قطر نے لیبر مارکیٹ کی مدد کے بارے میں علاقے میں ایک منفرد اور غیر معمولی حیثیت اور مقام حاصل کر لیا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے لیبر اور گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کے لیے کم سے کم تنخواہوں اور اجرتوں کی حد مقرر کر دی ہے۔ غیر ملکی باشندوں کے ملک میں آمد یعنی ان کے داخلے، خروج اور اقامے سے متعلق قانون میں جزوی طور پر ترمیم کی گئی ہے۔ اسی طرح لیبر لا میں بھی ترمیم کی گئی ہے۔ قطر کے اقتصادی حلقوں میں ان فیصلوں کو بڑے وسیع پیمانے پر سراہا جا رہا ہے اور ان پر اطمینان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیبر کی بین الاقوامی تنظیم نے ملک میں کفالت کے نظام کی منسوخی اور اجرتوں کی کم سے کم سطح کے تعین کو قطر کی لیبر مارکیٹ میں ایک نئے دور کے اشارے قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ امپلائر کو تبدیل کرنے میں دی گئی بڑی آزادی اور کم سے کم اجرتوں کے تعین سے امپلائرز اور لیبر دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ قطر نے بین الاقوامی عدالت انصاف میں امارات کے خلاف دائر کیے گئے مقدمے میں اپنا موقف پیش کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ امارات کی جانب سے نسلی امتیاز کی تمام تر شکلوں کے خاتمے سے متعلق سمجھوتے کی خلاف ورزی کے بارے میں ہے۔ قطر ایک مرتبہ پھر امارات کو امر واقعہ کے سامنے لا کھڑا کر رہا ہے اور حتمی طور پر اب اسے قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قطر ایک سے زیادہ مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ وہ ابوظبی کی نسل پرستانہ کارروائیوں کو آشکارا کرنے کے لیے بین الاقوامی قانونی راستے اپنائے گا۔ قطر کے خلاف متحدہ عرب امارات کی نسل پرستانہ، امتیازی اور ظالمانہ کارروائیوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ امارات نے نسل پرستی کی تمام تر اشکال کو ختم کرنے کے سمجھوتے کی خلاف ورزیاں کی ہیں۔
اور اب ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے قطر اپنا موقف پیش کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے امارات کا حقیقی چہرہ بے نقاب کر دیا جائے گا کہ اس نے قطر، اس کے شہریوں اور قطر کی سرزمین پر آباد مقیم لوگوں کے خلاف نسل پرستانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ قطر اس وقت امارات کی جانب سے کیے گئے ان اعتراضات کا جواب دے رہا ہے کہ اس عدالت کو قطری درخواست سننے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اب اگر عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسے یہ درخواست سننے کا اختیار حاصل ہے اور وہ اماراتی اعتراض کو مسترد کر دیتی ہے تو پھر وہ اس موضوع کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ جاری کر دے گی اور امارات کو عدالت کے پنجرے میں بند ہونا پڑے گا۔ ملک میں کورونا وائرس کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کو بتدریج اٹھانے کے چوتھے مرحلے کے پہلے حصے کو شروع کیے جانے سے ایک روز پہلے وزیر تعلیم و اعلیٰ تعلیم ڈاکٹر محمد بن عبد الواحد الحمادی نے ملک میں تعلیمی عمل سے متعلقہ تمام حلقوں سے کہا ہے کہ وہ اسکولوں کے دوبارہ کھلنے کے موقع پر تمام تر احتیاطی تدابیر اور اقدامات کی مکمل پابندی کریں تاکہ تعلیمی عمل کامیاب رہے اور سب کی صحت کی حفاظت ہو سکے۔ ادھر قطر فاؤنڈیشن برائے تربیت، سائنس اور سماجی ترقی کے بورڈ آف مینجمنٹ کی ڈپٹی چیئرپرسن اور کارپوریشن کی ایگزیکٹو چیئرپرسن شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم تعلیم کے عمل کو جاری رکھیں۔ نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے کہ اب پورے ملک کے اسکولوں، تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں نیا تعلیمی سال شروع کیا جا رہا ہے۔ شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی نے معاشرے اور سماج سے کہا ہے کہ وہ زندگی بھر سیکھنے کی اقدار کی پابندی کریں۔ اس میں حالات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ اور لچک رہنا چاہیے تاکہ طلباء کے لیے یہ ایک رہنما ذریعہ ہو۔ تو ملک کے تمام ادارے اب اس وقت مرحلہ وار طریقے سے پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سب سے پیش وزارت صحت ہے، جس نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 203 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور 237 یعنی 237 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں شفا پانے والے مریضوں کی مجموعی تعداد اب 115,667 ہو گئی ہے۔ قطر میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی روزانہ کی تعداد میں مسلسل کمی اور شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ یہ بتا رہا ہے کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے یہاں کیے جانے والے اقدامات بالکل صحیح ہیں، اور اب ان کامیابیوں کی حفاظت کے لیے ملک میں صحت سے متعلقہ تمام اداروں کا یہی کہنا ہے کہ اب پابندیاں اٹھانے کے چوتھے مرحلے کو کامیاب بنانے کے لیے سب لوگ شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر کام کریں۔ پابندیاں اٹھانے کے اس چوتھے مرحلے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور ان میں سے پہلے حصے میں احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتے ہوئے کابینہ کے اس فیصلے پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ 80% ملازمین ڈیوٹی پر آئیں، ملک کی تمام مسجدیں کھول دی جائیں، مارکیٹس اوپن کر دی جائیں، پھر سینما گھروں اور تھیٹرز مقررہ تناسب کے ساتھ کھولے جائیں۔ البتہ کھیلوں کے میدان اور تفریحی مراکز بند رکھے جائیں گے۔ میٹرو اور پبلک ٹرانسپورٹ کو 30% تک کھول دیا جائے گا، اور پھر اس وائرس کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ستمبر کے تیسرے ہفتے کے آغاز سے اس چوتھے مرحلے کا دوسرا حصہ شروع کیا جائے گا کہ پابندیاں اٹھانے کی ایویلیویشن کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ معاشرہ اور سماج کس حد تک احتیاطی اقدامات کی پابندی کرتا ہے۔ قطر نے سوڈان کی عبوری حکومت
انقلابی محاذ اور متعدد دوسری مسلح تحریکوں کی جانب سے امن سمجھوتے کے ابتدائی متن پر دستخطوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ یہ دستخط جنوبی سوڈان کے دارالحکومت جوبا میں کیے گئے ہیں۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ قطر جنوبی سوڈان کی جانب سے ان مذاکرات کی سرپرستی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ بیان میں قطر کی اس امید کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ دوسرے گروپ بھی امن کے عمل میں شریک ہو جائیں گے، جس سے برادر ملک سوڈان میں جامع استحکام بحال ہوگا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ قطر یہ چاہتا ہے کہ یہ سمجھوتے برادر سوڈانی عوام کی امنگوں اور آزادی، امن اور انصاف سے متعلق ان کے مطالبات کو پورا کریں۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر کا یہ مستقل موقف ہے کہ وہ سوڈان کی وحدت اور اس کی بالادستی کی مسلسل مدد اور حمایت کرتا رہے گا۔ قطر غزہ میں سکون اور امن کی بحالی کے لیے بڑی کوششیں کر رہا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کی قطری کمیٹی کے صدر سفیر محمد العمادی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں امن و سکون کی بحالی سے مدد کرنے والے ممالک اور بین الاقوامی تنظیمیں، جن میں سر فہرست قطر ہے، اس پٹی میں اپنے انسانی منصوبے نافذ کر سکیں گی اور اس سلسلے میں کوئی مشکلات اور رکاوٹیں پیش نہیں آئیں گی۔ ان منصوبوں کا مقصد یہی ہے کہ غزہ کے لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں۔ سفیر العمادی نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ہفتے کے وسط میں غزہ کی پٹی واپس آنے کے بعد تمام فریقوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں تاکہ پٹی میں سکون کی بحالی کے لیے کوئی اتفاق رائے ہو سکے۔ امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے قیام کے تقریباً 2 ہفتوں بعد دونوں ملکوں کے درمیان پہلی کمرشل فلائٹ آج ابوظبی پہنچی ہے۔ یہ فلائٹ تل ابیب کے قریب واقع بن گورین کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی اور سعودی فضاؤں سے ہوتے ہوئے ابوظبی پہنچی ہے۔ اس پرواز کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کا ایک وفد ابوظبی گیا ہے، جس کی قیادت امریکی صدر کے داماد اور مشیر جاریڈ کوشنر کر رہے ہیں۔ کوشنر نے طیارے سے باہر آنے کے بعد کہا ہے کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امارات کی عوام کے لیے ایک پیغام لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ دریں اثنا حماس تحریک نے متنبہ کیا ہے کہ عرب اسرائیل تعلقات کے قیام سے عرب قومی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور فلسطینی عوام کے طے شدہ حقوق متاثر ہو جائیں گے۔ حماس تحریک نے اسرائیل سے امارات کے لیے پہلے طیارے کی پرواز کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ پرواز امارات کی اس غلطی پر ڈٹ جانے کو ظاہر کر رہی ہے جو اس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہوئے کی ہے، اور اب اسرائیل کے ساتھ کلنگ کے سمجھوتے پر دستخط کو عملی شکل دیتے ہوئے سعودیہ کے راستے تل ابیب سے یہ فلائٹ ابوظبی لائی گئی ہے۔ اور لبنان کے نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب نے عہد کیا ہے کہ وہ جلد از جلد نئی کابینہ تشکیل دے لیں گے، جس میں ایک ہم آہنگ ٹیم کو شامل کیا جائے گا اور یہ ٹیم باصلاحیت اور پیشہ ور افراد پر مشتمل ہوگی۔ یہ کابینہ وہ بنیادی اصلاحات لائے گی جو عالمی برادری کی جانب سے ان کے ملک کی مدد کے لیے پیش کی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ نامزد وزیر اعظم مصطفیٰ ادیب لبنانی شہریوں کے لیے ایک غیر معروف شخصیت ہے۔ آج کا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ امپلائیز اور لیبر کے حقوق کی حفاظت کے لیے صاحب سمو امیر کے فیصلوں کا ملک کے اقتصادی حلقوں میں وسیع تر خیر مقدم کیا جا رہا ہے اور لیبر کی بین الاقوامی تنظیم نے قطر کے اس اقدام کی تعریف کی ہے۔ اب سے چند گھنٹوں بعد ملک میں کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے نافذ کی گئی پابندیوں میں نرمی کا چوتھا مرحلہ شروع کیا جا رہا ہے۔
قطر نے سوڈان میں امن سمجھوتے پر دستخط کا خیر مقدم کیا ہے اور پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ سوڈان کی وحدت اور بالادستی کی تائید و حمایت کرتا ہے، اور اسرائیل اور امارات کے درمیان تعلقات کے قیام کے بعد پہلی کمرشل فلائٹ سعودی فضاؤں کے راستے ابوظبی پہنچی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشر